علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ سماعت کر رہے ہیں قبر کے عذاب کا بیان، قبر کے احوال آپ تمام حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے فرش مخمل پہ او سونے والے، قبر میں تجھ کو سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ او سونے والے، قبر میں تجھ کو سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جو لوگ ایمان کے ساتھ جائیں گے وہ مزہ چکھیں گے، اور جو لوگ بے ایمان ہو کر جائیں گے وہ سزا چکھیں گے۔ اس لیے مومنین کے لیے مزہ ہے اور اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے سزا ہے موت۔ یاد رکھو، مومنین کے لیے معراج ہے موت، اس لیے کہ موت کے بعد جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو سب سے بڑی دولت اور نعمت ہمیں یہ ملے گی کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر اچھے انداز میں کیا کہتا ہے، بہت پیارے انداز میں کہتا ہے کہ شاعر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرے گا، اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے، میرے سرکار کی زیارت ہوگی۔ اور مسلمانوں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے دنیا سے جائیں گے تو آپ تمام حضرات سماعت فرما لیں کہ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک یہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معاملات لوگوں کو عموماً نظر نہیں آتے، کبھی کبھی اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ترغیب یا ترہیب کے لیے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ یہودی، نصرانی اور دیگر کفار مرتے ہیں تو ان کا عذاب نظر نہیں آتا، مگر گنہگار مسلمانوں کا عذاب بعض اوقات دکھائی دے دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے گنہگار مسلمانوں کا عذاب۔ اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کفار کے جہنمی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن مسلمان میں یہ حالت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بے خوف رہے، گناہوں سے بچیں، گناہوں کے طرف نہ بڑھیں۔ حضرات سماعت فرمائیں، شرح الصدور میں ہے عذاب قبر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا بیان اس طرح قرآن پاک کرتا ہے۔ قرآن پاک سورہ نوح شریف آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اپنے کیسی خطاؤں پر ڈبائے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے، یعنی کہ اپنے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اس کے لیے انہیں ڈبائے گئے اور پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ قرآن پاک سورہ نوح شریف آیت نمبر 25 میں ہے۔ قوم فرعون کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرعونیوں کی روحیں کالے پرندوں کے قلب یعنی جسموں میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہے، آگ پر رکھی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے یہ آگ تمہارا مقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سورہ مومن شریف آیت نمبر 47، اللہ فرماتا ہے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ سورہ مومن شریف آیت نمبر 46، آگ جس پر صبح
शाम पेश किए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कब्र का अज़ाब कुरान पाक से साबित है कि कब्र में अज़ाब होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा कब्र को याद रखो, और जब कब्र और मौत को याद रखोगे तो यकीन मानो अल्लाह के तरफ लौट आओगे, अल्लाह के रास्ते में चलोगे, नेक रास्ता अख्तियार करोगे। मेरे दोस्तों, आगे समाप्त फरमाएं। बहुत ही प्यारा वाक़या है। मनक़ूल है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था। एक आदमी कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। शैतान भी उसके साथ हो लिया। उस शख्स ने दिन भर में एक भी नमाज ना पढ़ी। दिन भर चलता रहा, लेकिन एक वक्त की नमाज उसने ना पढ़ी। यहाँ तक कि रात हो गई, और जब रात हो गई शैतान उससे भागने लगा, शैतान उसे छोड़कर भागने लगा। उस शख्स ने मुताज्जुब होकर, हैरान होकर पूछने लगा कि क्यों भाग रहे हो? रुको, मेरा साथ छोड़कर क्यों भागे जा रहे हो? अल्लाह अकबर। भागने का सबब पूछा कि तुम मुझे छोड़कर भागे क्यों जा रहे हो? तो शैतान बोला, मैंने उम्र में सिर्फ एक बार आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, तो मलऊन हो गया, मरदूद हो गया, मेरे गले में लानत का तौक डाल दिया गया और मैं इब्लीस हो गया। और तुमने आज 5 नमाजें छोड़ दी हैं। मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं तुझ पर अल्लाह का कहर न नाज़िल हो जाए और मैं भी उस कहर में न फंस जाऊं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि जो लोग 5 वक्त की नमाज छोड़ देते हैं उनसे शैतान भी भाग रहा है, शैतान भी दूर जा रहा है। अब मेरे दोस्तों, हमारा अंजाम क्या होगा? उन बेनमाजियों का अंजाम क्या होगा जो लोग जानबूझकर नमाज को छोड़ देते हैं? मेरे दोस्तों, आगे आप समाअत फरमाएं, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर डरा खौफनाक सजाएं। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो नमाज के मामले में सुस्ती बरतेगा, सुस्ती करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 15 किस्म की सजाएं देगा। उनमें 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद देगा। दुनिया की 6 सजाएं ये हैं। दुनिया की जो 6 सजाएं बेनमाजी को मिलेगी वो ये है। अल्लाह अकबर। पहली सज़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी उम्र से बरकत ज़ायल कर देगा, यानी उसकी उम्र की बरकतें अल्लाह उठा लेगा। पहली सज़ा। दूसरी सज़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके चेहरे से नेक लोगों जैसी नूरानियत छीन लेगा। ये दूसरी सज़ा है। तीसरी सज़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके किसी अमल का अजर सवाब उसे नहीं देगा, किसी अमल का अजर सवाब उसे नहीं देगा। चौथी सज़ा, उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद ना होगी, उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद ना होगी। और 5वीं सज़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों के सामने उसे ज़लीलो ख्वार करेगा। और 6वीं सज़ा, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा ना होगा। अल्लाहु अकबर। ये नमाज के मामले में सुस्ती करने वाले का अज़ाब है। अब हज़रात, ये 6 तो दुनिया में उसे मिलेगा। मौत के वक्त की 3 सज़ाएँ, यानी जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज से दूर रहते हैं। हज़रात, ये मौत से पहले की 6 सज़ाएँ आपने समाप्त किया। मौत के वक्त 3 सज़ाएँ उसे मिलेगी। नंबर 7 समाप्त फरमाएँ। 3 सज़ाएँ वो हैं कि ज़लीलो ख्वार होकर मरेगा, ज़लीलो ख्वार होकर मरेगा। दूसरी सज़ा, भूखा मरेगा। और तीसरी सज़ा, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी, अगर उसे सारी दरियाओं का पानी, यहाँ तक कि 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए
تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ کس کی؟ جو بے نمازی ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے۔ یہ 3 سزائیں اسے موت کے وقت ملے گی کہ دنیا سے وہ پیاسا مرے گا، چاہے اسے 7 سمندر کا پانی پلا ڈالو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سماعت کریں قبر کی 3 سزائیں۔ اب قبر میں جب جائے گا تو اسے 3 سزا ملے گی۔ پہلی سزا، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر میں اس قدر اسے قبر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ داہنے طرف کی بائیں طرف ہو جائے گی، بائیں طرف کی پسلی داہنے طرف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں اس کی تیسری سزا یہ ہوگی، اس کے قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس کے قبر میں کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ جس طرح مرغے کو بھونا جاتا ہے حضرات، اسی طریقے سے اسے الٹ پلٹ کر اسے قبر کے اندر جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 سزا اور تیسری سزا اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشبع الاقرع ہے، یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، میں الشبع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا طلوع آفتاب نماز ظہر تک ضائع کرنے پر، ظہر تک یعنی تم نے فجر کی نماز چھوڑی ہے تو وہ سانپ ظہر تک ڈنک مارے گا۔ ظہر کی نماز چھوڑا ہے تو عصر تک ڈنک مارے گا۔ عصر کی نماز چھوڑا ہے تو عصر سے مغرب تک ڈنک مارے گا، اور مغرب کی نماز چھوڑا ہے تو مغرب سے عشاء تک ڈنک مارے گا، اور عشاء کی نماز چھوڑا ہے تو عشاء سے لے کے پوری رات فجر تک وہ ڈنک مارتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اسے صبح قیامت تک وہ سانپ ڈستا رہے گا، ڈنک مارتا رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں بے نمازی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہ سزا قیامت تک قبر میں اللہ ان پر ایک گنجا سانپ مسلط کرے گا جس کا نام الشبع الاقرع ہے، اور یہ قیامت تک ڈستا رہے گا اور ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، میرے عزیزوں، اب آپ سماعت کریں کہ اور جب وہ ایک ضرب لگائے گا، وہ سانپ جب ایک مرتبہ ڈنک مارے گا، ضرب لگائے گا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب وہ سانپ ڈنک مارے گا، ضرب لگائے گا، تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ کئے ہاتھ؟ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہر مومنین کو اس سے بچائے، اس عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ایک مرتبہ وہ اژدہا، وہ سانپ جس کا نام الشبع الاقرع ہے، جب ایک مرتبہ ضرب لگائے گا، ڈنک مارے گا، تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ پھر وہ اژدہا اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا، جس طرح JCB نکالتی ہے ماٹی کو، زمین میں گاڑ کر اسے نکالے گا۔ تو یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، میرے عزیزوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 سزائیں قبر سے اٹھنے کے بعد یہ اگلی ویڈیو میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی دیکھنے والے سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک فوراً پہنچے، تو آپ دوسرے بھاگ میں سنیں گے قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں
جو میں انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ لوگوں نے محبت سے سماعت کیا، اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں سب کو اللہ نماز کا پابند بنائے، اللہ سب کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو میرے دوستوں چاہیے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔